پھر بھی ایک مرتبہ پھر بھی ایک مرتبہ تھوڑی اونچی کریں، تھوڑی سی اونچی، ذرا بلند تر سلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خیر المبشرین والمنذرین، سیدنا و طبیب نفوسنا والشفیع ذنوبنا ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، صلوات اللہ علیہم اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ پھر بھی ذرا بلند تر سے میں نے آپ کے سامنے دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی 143 نمبر آیت تلاوت کی، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا ہے۔ کوئی جائل ہے، بنانے والا ہے، ہونے کا اعلان خالق نے ان کے بنانے سے کر دیا، بنایا ان کو ہے، اعلان اس کا ہو گیا۔ انی جعلناکم، ہم نے تمہیں بنایا، کیا بنایا؟ امتاً وسطیٰ، تمہیں درمیانی گروہ بنایا، درمیانی امت بنایا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کیوں بنایا درمیانی گروہ؟ اس لیے بنایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، معلوم ہوتا ہے خالق کا پروگرام ہے، کوئی ایک نظام چلانے کا اور ایک نظام بنانے کا، جس سے پہلے ابھی نظام کوئی بھی نہیں بنایا، نظام والے بنا دیا، نظام جن سے متعلق ہونا ہے اسے بنا دیا، جو بنانے والے ہوں گے ان کو خالق نے بنا دیا ہے۔ روز تو اب میں وہی تو کہتا ہوں، چونکہ خود آ کے بنانا اس کو اس کا کمال مانے ہے، نقص مانے نہیں۔ بے شک قدیر ہے، وہ بنا سکتا ہے، مگر فعلی طور پہ بنانا
یہ کمال اس کا نہیں ہے۔ عملی طور پر بنانے کے لیے درمیان میں کوئی اس کے کمال کا مظہر ہونا ضروری ہے۔ وہ صرف مظہر نہ ہو، اس کی دلیل بھی ہو۔ مظہر ہو اور ظاہر مظہر ہوگا تو کمالات اسی کے ذریعے ظاہر ہوں گے، کیونکہ مظہر بنے گا۔ اور پھر وہ دلیل بھی ہو۔ دلیل دیکھیں، مظہر ہوتا ہے فعل کو ظاہر کرنے والا، صفت کو ظاہر کرنے والا، کمال کو ظاہر کرنے والا۔ لیکن دلیل کیا ہوتا ہے؟ جو دعوے کا بلا فصل ثبوت ہوتا ہے، دعوے کا وہ بلا فصل ثبوت ہوتا ہے۔ باعتبار عہدہ مظہر کہا، باعتبار کمال دلیل کہا۔ آل محمد دونوں کمال بیک وقت ہیں، مظہر صفات الہیہ بھی ہے، دلیل ذات الہی بھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دلیل ذات الہی بھی ہیں، یہ دلیل ہے۔ ابھی بھی شیخ عمر میں نے یار سمجھ آتی نہیں لوگوں، پتہ نہیں لسی پیتے ہیں کیا پیٹ پیٹ کے میرے دانت ٹوٹ گئے ان کو سمجھا سمجھا کے، پھر بھی نہیں جی علی کو اللہ کہتا ہے، علی کو اللہ کہتا ہے۔ وہ میں نے کہا جعلناکم، روز میں کہتا ہوں اس نے بنایا ہے، جب یہ بنے ہوئے ہیں تو اللہ کہاں ہے؟ اب یہ نہ سمجھ آئے پھر دوسرا پہلو ہم کیا لیں گے؟ نہیں سمجھ آتی ہم کیا کریں؟ خدا کے لیے سمجھو بابا۔ کل میں نے یہاں پوری آج آخری مجلس ہے اس لیے میں دوبارہ دہراؤں، مجھے وہاں سے بہت تکلیف ہوئی ہے آج۔ ان کو میں نے آپ سے کہا کہ اللہ کے یہ مثل نہیں ہے، وہ بے مثال ذات کا نام ہے۔ اگر یہ انہی سے تو وہ بے مثل بنا ہے، اعلیٰ بنا کے بے مثل ہو گیا۔ یہ مسئلے اعلیٰ ہیں، پورے عشرے میں نے مسئلے اعلیٰ پہ پڑھے، یہی بھی اسلام آباد کراچی تک میں نے پڑھے۔ آل محمد اللہ کے مسئلے اعلیٰ ہیں، مثل نہیں ہیں۔ وہ خود تو مسئلے اعلیٰ ہو نہیں سکتا۔ مسئلے اعلیٰ وہ ہوگا جن میں صفات نمایاں ہوں۔ اللہ سلونی کا دعویٰ تو نہیں کرے گا، علی کرے گا۔ کچھ حضرات ہیں بالکل جیسے بیٹھتے ہیں اسی طرح اٹھ جاتے ہیں، ہلتے نہیں۔ جن کو ان کا ذکر نہ ہلائے پھر کون آئے گا ہلانے؟ مسئلے اعلیٰ بنایا، للہ المثل الاعلیٰ، مسئلے اعلیٰ ہے آل محمد، مثل نہیں ہے۔ اگر میں جملہ کی تعریف کر لوں مسئلے اعلیٰ کی پھر آپ پریشان نہ ہوں۔ للہ المثل الاعلیٰ، یار علماء کی کتابیں پڑھیں، علم کلام و منطق و فلسفے کی کتابوں میں مسئلے اعلیٰ کی تعریف کیا ہے؟ اس طرح کے موضوعات مولانا جو آئے پابند کریں ان کو، ایسے موضوع پڑھیں، دلیل کے ساتھ پڑھیں، الفاظ کے ساتھ نہیں۔ آل محمد محتاج دلیل ہے نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے دلیل ہونی چاہیے۔ خدا کے لیے دلیل سے سمجھے، سمجھائیں۔ مسئلے اعلیٰ کی تعریف کیا ہے فرمائیں؟ مجھے نہیں آتی، آپ سے پوچھیں۔ بیٹھے رہے، ٹھیک ہے شاہ جی بیٹھے رہے، مسئلے اعلیٰ بتائیں نا جناب۔ آپ مکلف نہیں ہے، نمازیں آپ پہ واجب نہیں ہے، آپ پہ عرفان ضروری نہیں ہے، اللہ کو پہچانے نا، آل محمد کو پہچانے۔ مسئلے اعلیٰ کبھی کتابیں اٹھاتے نہیں، پڑھتے نہیں۔ اگر ہم سناتے کہتے شرک کرتا ہے، آپ کو آتی جاتی کچھ نہیں ہے، شرک ہم کرتے ہیں۔ شادی وہاں مجھے آدھا گھنٹہ انہوں نے کھپایا، ابھی شیخ عمر میں کیا کر رہے تھے، اور مجھے بہت
افسوس ہوا، پھر میں نے بھی بہت کچھ کہا۔ مثل اعلیٰ وہ ہوتا ہے ایک موجود کا ہوئے دوسرے موجود کے ساتھ، میں جملہ کہہ دوں، جو وجود میں ذات کے ساتھ موجود ہو اسے علی کہتے ہیں۔ ایک وجود کا ذات کے ساتھ موجود ہونا، یہ کمال ہے اللہ کا۔ انہیں وجود دیا خود ذات ہے۔ ایک موجود کا دوسرے موجود کے ساتھ صفات میں باعتبار مظہر مشابہ ہونا۔ وہ کون ہوتا ہے؟ مثل اعلیٰ۔ اچھا دوسری مثال قرآن سے کیا لگتی ہے؟ غیر محسوس کا محسوس کے ذریعے معلوم ہونے کا نام مثل اعلیٰ۔ وہ غیر محسوس ذات ہے۔ نہ عقل، مجھے دنیا کا کوئی فلاسفر دکھائیں، وہ عقل میں نہیں آتا، علم میں نہیں آتا، عرفان میں نہیں آتا، سامنے نہیں آتا۔ اگر یہ 14 نہ ہوں پہچانے پھر ہمارا فلانا، ہمارا فلانا۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ اللہ ہے۔ میں نے پہلے جملہ کہا پھر دوہرا دوں، انہوں نے کہا کہ اللہ ہے، اب عالمین نے ان کے اللہ ہونے پہ ہے کہا ہے۔ ان کے کہنے پہ ہم نے ہے کہا ہے۔ اور دنیا والوں ان کے کہنے پہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انہوں نے کہا ہے، ان کے کہنے پر کہ وہ ہے۔ انبیاء اور انسانوں نے ان کے واسطے سے کہا ہے کہ وہ ہے، انہوں نے بلا واسطہ کہا ہے۔ نہیں سمجھ آئی دنیا کو، ہم انہیں اللہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا چلو یہ بات سنا دوں آپ کو، میں نے جملہ کہا ہے سنا دوں۔ ہم نے بھی کہا ہے، شکر ہے، دیکھا نہیں ہے۔ کون سا علم ہے ہمیں؟ کون سے یقین سے ہم نے کہا ہے؟ کون سا یقین؟ انہی کے کہنے آل محمد یقین کون سا ہے؟ اسے کہتے ہیں علم الیقین۔ ہمارا علم علم الیقین ہے، یقین علم الیقین کہلاتا ہے۔ انبیاء کا علم چونکہ یہ سامنے ہے اس لیے عین الیقین ہے۔ سامنے یہ ہے، عین الیقین ان کا ہے۔ کنہیں دیکھا انبیاء نے؟ موسیٰ نے کوہ پہ کس کو دیکھا؟ کہا ہے، انبیاء نے بھی کہا ہے۔
14 نے بھی کہا ہے. بیان کئی دفعہ میں نے کیا, چل بات آئی ویسے میں سنا دیتا ہوں. ہماری ہے کا نام ایمان ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو ہم مومن ہی نہ ہوتے. بادر پار ٹھیک ہے. اب اگر یہ نہ ہوتے, ہمارا ہے ایمان ہے, انبیاء کا ہے یقین ہے, 14 کا ہے اطمینان ہے. یہ نفس مطمئنہ ہے. اللہ کے لیے اس کو سمجھے, یہ اللہ نہیں ہے نفس مطمئنہ. خالق کو ان پہ اطمینان ہے, ان کو اس پہ اطمینان ہے. قرآن اطمینان کی منزل میں آیا ہے, ظن و شکل کی منزل میں نہیں. پھر جب قرآن ہی اطمینان کی منزل میں آیا ہے تو پھر کتاب تو 14 ہیں, ان میں شک کہاں ہوگا. خالق الکتاب لا ریب فیہ, آل محمد وہ کتاب ہیں. امت وسطیٰ بنایا ہے لتکونوا. اب کیا کہنا ہے, ایسے غصے میں میں نے بھی کہہ دیا. دونوں نے مجھے دبایا تھا. امت وسطیٰ, درمیانی گروہ بنایا. کیوں؟ لتکونوا شہداء علی الناس, تاکہ تم گواہ رہو قیامت تک آنے والی کل مخلوق پر. میں کیا کہوں, جو نسلوں میں بھی انسان جانے اسے علی کہتے. ابھی آئے نہیں, ابھی شکموں میں بھی نہیں آئے, رحموں میں بھی نہیں آئے, ابھی غیب کی منزل میں ہیں. اشتر کہتا ہے مولا میں نے بھی اتنے مارے ہیں, آپ نے بھی ذرا زیادہ مارے ہیں. فرمایا جب تو تلوار چلا رہا تھا کیا سوچ رہا تھا؟ بولا تیرے دشمن ہیں. معلوم فرمایا ہم نہ کسی کے دوست ہیں نہ دشمن ہیں, ہم اس کی رضا سے ہی دوست و دشمن ہیں. میری تلوار دیکھ رہی تھی, ان میں مومن کہاں کہاں ہیں. جو نسبوں کو بھی دیکھ رہا ہو, اس کا خود نسب خراب معاذ اللہ نہیں ہوتا. اس سے شرط ہے عیب نسبی نہ ہو, معصوم نسب کا عیب بھی نہ ہو, خاندانی عیب بھی نہ ہو. امت وسطیٰ بنایا لتکونوا شہداء علی الناس, تاکہ تم گواہ رہو تمام لوگوں پر. فَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, رسول تم پہ گواہ رہے. اوہ کیسا ہے رسول, یہ 12 کی گواہی ایک رسول کے برابر ہوگی. ہاں تم 12 ہو کے گواہی دو, وہی گواہی کون دے گا؟ تصدیق کی رسول, اتنی مصدق ہے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, تم پر رسول گواہ ہے اور اللہ کیا ہے؟ تمام پر گواہ ہے. بس آپ توجہ فرمائیں, بات پکڑے پڑھیں. کل میں نے جہاں بات ختم کی کہ خروا سجدا پورے قرآن میں 3 مرتبہ ہے. سجدہ تعظیمی آل محمد علیہ السلام کے لیے ہے, عبادت کا سجدہ اس کے لیے ہے. اچھا میں پھر عجیب شاید دیکھ رہا ہوں, جب عبادت تعظیم ان 14 کے لیے ہے, رسول تو مرکز نمونہ عبادت رسول ہوتا ہے. رسول کیا ہوتا ہے؟ نمونہ عبادت. اللہ تو خود تو نمونہ عبادت نہیں ہوگا, نمونہ عبادت ہمیشہ نبی یا رسول ہوتا ہے. رسول تو نمونہ عبادت ہوتا ہے. جس طرح کی عبادت رسول کرے گا وہی کمال معبود ہوگا. کمال
معبود کس کی عبادت سے ہوگا؟ رسول کی۔ اسی لیے دین ہے کیا؟ دین کیا ہے؟ دین رسول کے قول و فعل و عمل کی نقل کا نام ہے۔ اور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو یہ عمل و فعل کرتا جائے گا دین بنتا جائے گا۔ قول و فعل و عمل کی نقل کا نام دین ہے۔ اچھا اب آپ میری طرف ہو جائیں۔ اسی رسول سے پوچھا گیا مولا دین تو آپ کی نقل و عمل و فعل کی نقل کا نام ہے، دین کہتے کسے ہے؟ دین کا کمال کیا ہے؟ فرمایا الدین التعظیم لامر اللہ، اللہ کے امر کی تعظیم کا نام۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ باتیں اتنی جلدی نہیں سمجھ آئیں گی، دل بھی نہیں مان سنتا، کان نہیں سننے کے لیے تیار نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ اتنی ہمیں بھی سمجھ ہے کہ کون سے کان ہیں جو ان لفظوں سے مانوس ہوتے ہیں۔ التعظیم لامر اللہ، اللہ کے امر کی تعظیم کا نام دین ہے۔ پر اے اللہ تو بتا دین عبادت سے شروع کریں یا تعظیم سے؟ تعظیم سے اس لیے پہلے عبادت کے سجدے کرائے تاکہ ان کی پہچان ہو جائے۔ کل یہی بات ختم کی تھی۔ کل میرا خیال ایسے ہے کہ 2 نبیوں کو سجدے کروائے، ایک جناب آدم کو ان 14 کا نور دے کے، جناب یوسف کو تعظیم کرائی اپنا حسن دے کے، حسن کا تھوڑا سا حصہ دیا یوسف بنے، ہو گیا۔ آج قرآن کا جو پہلا واجب سجدہ ہے اسی کو بیان کرنا۔ قرآن میں سجدے واجب ہیں یا نہیں ہیں؟ ان میں 4 سجدے واجب ہیں، 4۔ پہلا سجدہ قرآن، صحیح سجدہ ہے۔ اچھا خدا کے لیے فرمائیں ٹھیک ہے، میں صحیح خوش ہیں آپ یا نہیں؟ میں نے تو پڑھنا، میں تو لگا ہی رہوں گا، اور آپ کے اللہ کرے جلدی اترے جان چھوڑے، یہ تو نہیں۔ شکر ہے، شکر۔ یہ سجدہ واجبہ میں نے پرسوں بھی عرض کیا، جو حضرات آج نئے حضرات ہیں وہ بھی سماعت فرما لیں۔ یہ 21واں پارہ اس سورت کا نام ہے الف لام میم سجدہ۔ نام ہی بتا رہا ہے سجدہ کن کو ہو رہا ہے۔ نام کیا رکھا؟ الف لام میم۔ کون ہے الف لام؟ لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی، وہ یار کیوں نہیں آئی؟ الف لام میم کا ترجمہ الف لام میم لکھ دیا۔ کیا ترجمہ کیا یہ؟ نہ کیا ترجمہ؟ کون سا پہاڑ اترا؟ کریں نا صحیح ترجمہ، دقت کریں، سوچیں۔ الف لام میم سجدہ کون ہے؟ سجدے کے لائق کون ہے؟ جب مسجود معلوم ہو جائیں گے الف لام میم کا پتہ چل جائے گا۔ میرے نہیں لگا الف لام ہی آل محمد ہے۔ اچھا جو حضرات میری طرف غور سے دیکھ رہے ہیں وہ فرمائیں کیا کرتے ہیں؟ چلیے مجھے نہیں آتا، بتلائے نا، میں دیکھوں روح مقدات کو کون سمجھاتا ہے؟ قرآن اشاروں سے سمجھائے گا، واضح کر کے نام نہیں لے گا۔ یہ کیا اشارہ ہے یا نہیں؟ رسول جب ان 14 کا ذکر آئے سجدے میں چلے جاؤ تاکہ آنے والی نسلیں ذکر سن کے سجدے میں
चले जाएं। कोई शरीयत का जुज़ ऐसा नहीं है हो जुज़्वे शरीयत और रसूल ने अमलन करके न दिखाया। हो ही नहीं सकता शरीयत का जुज़ बने और रसूल कहे नहीं ये मैंने नहीं करना। क्यों? ये यही पहली जो आयत 21वें पारे की अलिफ लाम मीम सजदा की शादी सजदा की, उसमें क्या है? इन्नमा युमिनु, बस इन्नमा हासिर है। हासिर हकीकी भी यही है, इजाफी भी यही है। इल्म कलाम बदी और बयान में कितनी किस्में हासिल की? 2, हकीकी भी इजाफी भी। इन्नमा युमिनु पे आयाते रब्बिना, इन्नमा युमिनु लज़ीना युमिनु पे आयाते रब्बिना, रब की, हमारे रब की या अपने रब की आयात पर ईमान ले आते हैं। अल्लज़ीना, वो लोग कुछ हैं जो ईमान ले आते हैं। इज़ा ज़ुक्किरू बिहा, जब उनका जिक्र आता है या किया जाता है, खर्रू सुज्जदान, फौरन सजदे में चले जाओ। खर्रू सुज्जदान, सजदे में चले जाते हैं। वसब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम, और तस्बीह पढ़ते हैं उसकी, हम्द की। हम्द है तूने आले मोहम्मद अता फरमा दिए, इनकी पहचान अता फरमाई। सब्बहू तस्बीह पढ़ते हैं बिहम्दि रब्बिहिम वहुम ला यस्तकबिरून, तकब्बुर नहीं करते। परसों मैंने कहा विलायत अली का कमाल ये है, ये तकब्बुर ही मिटा देती है। इससे जरा पीछे की बात करते हैं, थोड़ी सी पीछे की बात। फज़ूकू बिमा नसीतुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, इससे इस आयत से ये पिछली आयत है। फज़ूकू चखो जायके से, लिक़ा बिमा नसीतुम, जिसको तुम भूल गए हो, भूल गए। बिमा नसीतुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, एक क़यामत वाले दिन, इस दिन की मुलाकात को तुम भूल गए हो। है क्यों भूल गए हो? ये भूलने का तस्वर क्या है? हकीकत में इसको नहीं भूले, विलायत अली भूल गए। अभी आयत पढ़ते हैं यार, आयत अभी तुम यहां भूल गए हो। इन्ना नसीनाकुम, हम तुम्हें भूल गए हैं। अल्लाह क्या फरमा रहा है? तुम वहां भूल गए, हम तुम्हें भूल गए। कोई हमें जो सो रहा है सोने दे, हम तुम्हें भूल गए। फज़ूकू अज़ाबल खुल्द बिमा कुंतुम तामलून, जो कुछ तुम करते रहे हो, अब हमेशा के लिए अजाब का मजा चखो। ओए 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 ओए, अगर आप इजाजत दे तो मैं जुमला कहूँ, ये दायमी अजाब क्यों आ गया? तौबा भी खत्म, शफात भी खत्म, कोई बात है? तो इसके बाद ये है इन्नमा युमिनु बिआयातिल्लाह, ये अभी जो मैंने पढ़ा, इसके आगे जो आयत आती है, फिर अल्लाह और हीले बहाने करके विलायत अली मनवा के चाहता है अल्लाह ये किसी तरीके से मान के जन्नत चले जाए। हीले बहाने आए, मैं कल भी मुझे अच्छा लगता है, हीले बहाने करता है, चलो इस तरीके, चलो ऐसे, चलो ऐसे। इनको तो खबर नहीं है, ये बेचारे बेखबरे हैं कि विलायत अली के बगैर तो जन्नत देनी नहीं। भूल है उनको विलायत अली भी ना हो जन्नत भी मिले। ठीक है, वलानुज़ीक़न्नहुम, अगर ये नहीं मानेंगे फिर देखिए उन्हें डराया गया। वलानुज़ीक़, इसी से अगली है, वलानुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर
ادنا چھوٹا عذاب دون العذاب الاکبر بڑے عذاب کے علاوہ دو عذاب ہو گئے ایک چھوٹا ہو گیا چلو بڑا تو ہو گیا قیامت کے بعد کا چھوٹا عذاب پوچھا گیا فرمایا وہ رجعت امام زمانہ وہ دوسرا عذاب کیا چھوٹا عذاب کیا ہوگا امام زمانہ علیہ السلام کی رجعت ہوگی معلوم ہوگا کیا کہا خبردار پہلے بھی کہا تم بھول گئے ہم بھی بھول گئے یاد کرو ولایت پھر ہم دو عذاب دیں گے تمہیں رجعت میں امام کی تلوار کا بھی عذاب دیا جائے گا کیوں نہیں سمجھ آتی آپ کو کون کیا کہہ رہا ہے دون من العذاب الادنا ادنا عذاب دیں گے تفسیر دے کے خود لکھی ہوئی ہے کہ یہ عذاب سے مراد تلوار امام زمانہ ہے جب امام کی رجعت ہوگی دون العذاب الاکبر بڑے عذاب کے علاوہ بھی بڑے عذاب کے علاوہ بھی لعلہم یرجعون شاید یہ پلٹ کے پچھلی طرف رجوع کر لے یہی لے بہانے ہیں یا نہیں خالق کہتا ہے شاید یہ پلٹ کے نا ادھر پھر دوبارہ رجوع کر لے اس کے آگے ساتھ دوسری آیت ہے ساتھ ہی آیت ہے ومن اظلم ممن کتنا بڑا ظالم ہے وہ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ کہ جس کے سامنے اس کے رب کی آیات کا ذکر کیا جائے کتنا بڑا ظالم ہے کہ کن کو سمجھانے انہیں کو شاید مانے ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ جس کے سامنے اس کے رب کی آیات کو ذکر کیا دلچسپی نہیں ذرا ایسی صلوات پڑھیں روحانیت ہو جائے بلند تر صلوات ہماری تھوڑی سی بھی ادھر ادھر کی سوچ روحانیت کم کر دیتی میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ سے خدا کے واسطے محمد و آل محمد کے لیے ایسا سوچا ہی نہ کریں جہاں آپ کی سوچیں وہاں تک پہنچ نہیں سکتی ہماری سوچیں وہاں اس لیے سرکار نے فرمایا ہم میں خطا نہیں ہے اگر تم ہمیں نہ سمجھ سکو خطا تمہاری عقلوں کی ہے سمجھ آ رہی نا میرا بات اس لیے میں نے ذرا دیکھا ماحول ٹھیک ہو جائے خدا کے بعد میں ہاتھ باندھ کے کہہ دو آپ میں خادم ہوں آپ لوگوں کا خدا واسطے ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ کتنا ظالم ہے وہ آدمی کہ اس کے سامنے اس کے رب کی آیات کا ذکر کیا جائے ثم اعرض عنہا ثم اس لیے آیا ہے کہ وہ اس ذکر کو سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے اس لیے ثم تاخیر کے لیے آتا ہے تراخی کے لیے آتا ہے یہ نہیں جلدی جلدی پہلے سنتا ہے ذکر سن بھی لیتا ہے اور اس سننے میں پہچان بھی لیتا ہے اس لیے ثم نے تاخیر بتا دی اعرض عنہا پھر وہ اس سے منہ موڑ لیتا ہے جان بوجھ کے جان بوجھ کے کیا کرتا ہے اعرض عین الف عین ر ضاد اعرض عنہا پھر وہ منہ پھیر لیتا ہے فوراً آیت کیا ہے انا من المجرمین منتقمون جو اس ولایت سے منہ موڑے وہ مجرم ہے ہم من المجرمین منتقمون ہم انتقام لینے والے جہاں اللہ انتقام کا کہے اب وہی ذکر پھر سنیے یہ بھی مکی صورت ہے پھر مکی صورت سورہ طٰہٰ میں اسی ذکر کا یہ آیت آگئی وہاں بھی اعراض کا ذکر ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي سورہ طٰہٰ
16वां पारा, वमन आराज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्क़ा। हम जिन्होंने एराज किया, मुंह फेरा, हमारे जिक्र से न समझ आए, बैठे खुदा के लिए अच्छा ना लगे भी ठीक है। वमन आराज़ अन ज़िक्री, जिन्होंने जिसने मेरे जिक्र से मुंह फेरा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्क़न, हम उसकी जिंदगी तंग कर देंगे। दौलत होते हुए भी परेशानी रहे। दौलत सुकून का नाम नहीं है, दौलत सुकून का नाम नहीं है। सुकून विलायत अली इब्न अबी तालिब का नाम। मईशतन ज़न्क़ा व नहशुरुहु यौमल क़यामत अअमा, उसे हम क़यामत वाले दिन अंधा शुमार करेंगे, नाबीना शुमार करेंगे। काल रब्बे लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा, ऐ अल्लाह तूने मुझे नाबीना क्यों माशूर किया, मैं तो वहाँ देखने वाला था। काला कज़ालिका, कहा बेशक इसी तरह है। सुन, अतत का आयातुना फ़नसीतहा, हमारी आयात आई थी, तूने उनके सुनने को भुला दिया। कज़ालिका अतत, यानी कज़ालिका अतत का, इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह अतत का तेरे पास आज आई आयातुना, हमारी आयात, फ़नसीतहा, तू उनको भूल गया। क्या मतलब हुआ? भूल क्या गया? उनके कौल सुने तूने। हाय हाय हाय, तेरे दिमाग, यही खुदा की कसम तफसीर में चाची लिखा हुआ है, सही, ये भूलना कैसा है? फरमाया ये जो आप अंधे यहाँ हुए हैं, कयामत में यहाँ आंखों से अंधे हैं, वहाँ दिल के अंधे थे। दुनिया में दिल के अंधे थे, कयामत में आंखों के अंधे। कज़ालिका अतत का आयातुना, हमारी आयात आई थी, तू वहाँ भूल गया था। व कज़ालिकल यौमा तुनसा, आज यहाँ तू भूल दिया गया। हमारा आदम ये तुनसा, भुला दिया गया। आज तूने वहां भुला दिया। क्या मतलब हुआ? गोया तुम कोई वजूद हो ना। बहुत बड़ी बात हो गई। बस एक बात, छोटी सी बात कह के मैं आगे बढ़ता हूँ, बिल्कुल जल्दी। हारून एक बादशाह गुजरा, हाथ बांध के पड़ा, एक बात मुश्किल होती है, मैं क्या करूं, सुनाना दो तीन। हारून ने, पता नहीं मैंने यहाँ बयान किया या नहीं किया, वो 50 आदमी आए यहाँ बुलवाए उसने, अच्छा नहीं बयान किया क्योंकि वो चले बहुत सारे मजाले थे। इसने अपने पूरी जितनी सल्तनत थी ये मुल्तान तक इसकी, वो मिस्र से लेकर हुकूमत थी, पूरे हुकूमत में इसने ऐलान किया मुझे वो 50 आदमी चाहिए जो अपने अल्लाह को भी ना जानते हो। ऐसे है जो अल्लाह को भी न जानते हो और सरकार दो आलम का नाम तक न जानते हो, ऐसे आदमी फौरन भेजो, मुझे उनसे कोई काम लेना है। ये आर्डर इसने कर दिया, पूरी अपनी जितनी सल्तनत थी उसमें चला गया। उबदा नामी एक कबीला था, उबदा ऐन बेदाल होता, उबदा नामी था, पता नहीं कहाँ था, दूर दराज के इलाके में। तो वहां से उन्होंने 50 आदमी चुन लिए, वो सारे ऐसे हुए। उन 50 को चुन के उनके साथ मुतरजम भी आया, जो बोलूँ पता नहीं लैंग्वेज क्या होगी, वो भी चल के बगदाद आ गए। इससे मिले और मिल के इसने खातिर तवाज़ो की उनकी, और उन्हें खाने शाने और आते हीरे जवाहरात और दिरहम दीनार जो बराई उस वक्त थी उनको खुश कर दिया, खाना पीना ऐसा दिया, खाए पिए। मुतरजम से उसे बुला के पूछा, इनसे पूछ इनका रब कौन है।
तजर्बे के लिए। इनसे पूछे इनका रब कौन है। उसने उन्हीं लैंग्वेज में उनसे पूछा, उन्होंने कहा नाम ही आज सुना है। ऐसे है ऐसे होना आगे दलील बन रहा है ना। वो उन्होंने कहा तो रब का नाम ही आज सुना है, वो क्या होता है? यानी वो सामने इसके इसने कहा जब ये रब ही को नहीं जानते तो हुजूर पाक को कहाँ जानेंगे? रब का तारुफ तो इन्होंने कराया। कहने लगा ठीक है, अब यही आदमी मुझे चाहिए। उन्हें और इनाम दे दिया। इसे तसल्ली होगी जिस मकसद का लोग चाहता था वही आ गया। मुतरजम से कहा कि इनके साथ तूने रहना है, आज रात को मैंने इन्हें कुछ कहना है। उन्होंने कहा ठीक है। जब रात हो गई ना, इन 50 आदमियों को बिल्कुल नई तलवारें तैयार दे के इनको कहा ले लो तलवारें। इस साथ वाले कमरे में हारून ने कहा मेरा दुश्मन रहता है माज़अल्लाह इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। ये माज़अल्लाह इमाम को ये इन लफ्ज़ों से ताबीर किया ये मेरा यहाँ दुश्मन रहता है, एक तलवारें ले लो। अभी वो कमरे में ही बैठा है, चाहते ही उसे कत्ल। अब इनको पता है नहीं कौन है क्या कुछ है, जिसे रब का पता नहीं, सरकार दो आलम का पता नहीं, इनका क्या पता होगा। कहने लगा जाओ और जाके उसे कत्ल कर दो। ये जल्दी से जाके छत सामने थी बिल्कुल, छत से खड़े होके देखने लगा। मेरे भाइयों जब वो 50 आदमी उस कमरे में दाखिल हुए, हाय 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 हाय, अब नहीं लुत्फ लेंगे तो फिर नहीं लेंगे। चूंकि उनकी नजर इमाम पर पड़ी, तलवारें फेंक के सजदे में शुक्र है, बात समझ आई, शुक्र है। सुभानअल्लाह। यार किताब आपके घर में मौजूद है, मैं तो अपनी किताब पढ़ रहा हूँ, अभी जाके दिखा सकता हूँ मैं किताब में। वो तो बात की बात है, ये आपकी मैं कह रहा हूँ। और इमाम के आगे जब सजदा रेज हुए तो इमाम उनके सरों पे हाथ फेर कर रहे हैं। जो अल्लाह को भी नहीं जानते इमाम प्यार कर रहा है। और उन्हीं की जुबान में इमाम गुफ्तगू फरमाने लगे। इमाम है ना, उन्हीं की जुबान में गुफ्तगू। तो अब यहाँ जो अल्लाह और रसूल को भी नहीं जानते, फिर मुझे कहने दे लाहौर में फिर विलायत अली कसबी नहीं वह भी आए। एक कसब से नहीं मिलती तौफीक, इनायत से मिलती है, इनायत से तौफीक। या अली सही। वो जो हारून था वो बरामदे की छत पे उधर देख रहा था। जब उसने देखा जिसे मैं दुश्मन कह रहा था, ये इनके ऐसे मुहिब हैं, अगर बाहर आए तो फिर बारी तो मेरी है। यही आए ना बाहर, फिर तो तिनका बोटी मेरी करी। मुतरजम को बुलाया, मुतरजम इसी कमरे से ही सवारियां लग रखे सामने बिठा के मेरे सामने ले जाएं, ताकि ये बगदाद में हूं ही ना, और खबरदार कहीं रास्ते में नहीं छोड़ा। इन्हें वहां छोड़ा है जहां इनका इलाका है। इतनी चीज
چیزیں میں نے ان کو دے دی ہیں، کئی سال تک یہ وہاں کھاتے رہیں گے۔ یہ کون ہے؟ امام، یہ امام ہے۔ بس 1-2 منٹ اور دے دیں، بعد مسائل پھر پڑھتے ہیں۔ اب یہ تو یہاں تو امام، ان کو سجدہ کرایا گیا۔ جب آئے گا قیامت کا دن، یوم یکشف عن ساق، جب ہم آل محمد سے حجاب، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب عالم، ساق کون ہوتے ہیں؟ ساق مانے پنڈلی، انہیں لکھا ہے اللہ اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھا دے، اللہ شلوار پہنتا ہے۔ بھائی یار ان کو کون سمجھائے، اللہ جانے کون سی دنیا میں رہتے ہیں۔ ساق ناراض ہو جائے، بچہ غور سے دیکھ رہے، ناراض ہو جائے بالکل۔ جب یہ کہے جائیں گے نقطہ نظر میں یہ باتیں آئیں گی، ہاں۔ تو ساق کہتے ہیں جس پر کسی شے کے قائم رہنے کا مدار، یہ پنڈلیاں ہیں، اس پورے وجود کو یہ قائم رکھتی ہیں۔ ہم دوڑتے ہیں چلتے پھرتے ہیں کن پر؟ ان کے سہارے پر۔ ساق کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی شے قائم ہو۔ یہ ستون، یہ جو یہ عمارت کھڑی ہے، ان ستونوں پہ کھڑی ہے، یہ اس کے ساق ہیں۔ درخت کے جو منڈ ہوتا ہے اس کو ساق کہتے ہیں، اس کے اوپر پورا درخت قائم ہوتا ہے۔ 14 ساق توحید ہیں۔ توحید قائم ہی باعتبار ظہور، یہ ساق دین آئے، دین ان پہ قائم ہے۔ ان ساق سے حجاب ہٹا دیا جائے گا۔ کتنا حجاب ڈالا گیا؟ سرکار فرماتے ہیں ہماری دینت پر 70,000 حجاب ڈالے گئے تاکہ ہم اس قابل بنے کہ تم لوگ ہمیں دیکھنے لگے۔ جلدی جلدی جلدی، اگر ہم اصلی حالت میں آتے تم نہ دیکھ سکتے۔ فرشتے ہماری دینت سے بنے ہیں، اگر وہ فرشتے اصلی حالت میں لوگوں کے سامنے آئے لوگ اندھے ہو جائیں گے۔ ہم 14 اصلی حالت میں فرشتوں کے سامنے آئے مر جائیں گے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ اے ہاتھ باندھ کے یار، لاہور جیسے مرکزی علم میں آپ رہتے ہیں، جا کے علماء سے پوچھے ترجمہ کرو بابا۔ اس نے ایک سر پھرے نے ایسا ترجمہ کیا ہے، پوچھے ان سے خدا کے لیے، کیوں نہ پوچھے؟ آپ پوچھے قبلہ بتاؤ اس کے کیا معنی ہے؟ میرے معنی بھی آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں تو پوچھے نا قبلہ سے۔ یکشف عن ساق، ہٹا دیا جائے، موت نہیں ہوگی۔ جب یہ حجاب 70,000 ہٹا دیا جائیں گے، کہا جائے گا یدعون الی السجود، اب ان کو سجدہ کرو۔ یہ عبادت کا سجدہ نہیں، تعظیم کا سجدہ۔ پتہ ہی نہیں، تفسیر والوں نے لفظ نہیں لکھا، لے تفسیریں نہیں نہ دکھا کے دیکھیں، ایک لفظ تک نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اور میں نے پتہ نہیں کتنی ورقے لکھے ہیں اسی کے اوپر۔ اس ساق کا انشاءاللہ مضمون آئے گا، آپ دیکھیں گے۔ یدعون الی السجود، حکم دیا جائے گا ان کو سجدہ۔ یہ سجدہ تعظیمی ہے، قیامت کے بعد عبادت کا سجدہ یا کوئی نماز کا سجدہ نہیں ہوگا، کیونکہ قیامت دار الاخرت ہے، دار العمل نہیں ہے۔ جزا کا ہے عمل، وہاں تعظیم ان کی بتائی جائے گی۔ انہوں نے پوری زندگی میں مجھے ایسا بنایا جیسا میں ہوں، ایسا سمجھایا، ایسا بنوایا، لو اب تم انہیں سجدہ تعظیم کرو۔ سارے یا قول مومنون، بس ختم، یا قول مومنون سجداً، مومن سارے سجدے میں چلے جائیں گے۔ جنہوں نے ان کو یہاں سجدہ نہیں کیا، سجدہ کرنا چاہیں گے
सारी तफसीरें 200 इस वक्त मेरे पास मौजूद है। बस मेरे शायद अब मैं इजाजत दे थोड़ा सा, अब मैं चाहता हूँ उसकी शहादत पढ़ें जो शबीह रसूल है। मेरा इमाम फरमाता है, लोगों तुमने मेरा अली अकबर देखा नहीं। तुम्हें क्या खबर मेरा अकबर कितना कीमती है। दूर दराज से लोग आते रसूल की जियारत के लिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसी शहजादे को जब सामने लेके जाते लोग शक्ल सूरत में, गुफ्तार में, रफ्तार में शबीह रसूल थे। हाय हाय हाय, खुदा जाने 10वीं वाले दिन माँ ने कैसे इजाजत दी। एक जुमला कह के बात मेरा इमाम फिर एक जुमला फरमाता है, लोगों मेरा बेटा ये अली अकबर मुझे इतना प्यारा है, जब इसकी शहादत पढ़ो तुम्हारे आंखों में आंसू आना जरूर। मेरा आंसू ना आए तो तदारुक करो, पूर्णम क्यों नहीं हुई, आंसू क्यों नहीं हुई। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अल्लामा कज़वीनी बहुत बड़े वाइज गुजरे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पर ये वाज पढ़ते हैं। कब्र के सिराने खड़े होकर इन्होंने मजलिस पढ़नी शुरू की है। दौराने मजलिस इनके मुंह से निकल गया, अली अकबर के सीने में नेज़ा लगा। बहुत बड़ी बात है, अल्लाह अकबर। जब दूसरी मर्तबा कहा ना अली अकबर के सीने में नेज़ा लगा, दौड़ता हुआ खुदाम आया, कज़वीनी पढ़ना बंद कर दे। कहा क्यों? कहा जब से तूने कहा ना अली अकबर को नेज़ा लगा, इमाम की ज़रीह मुबारक से खून ने बहना। बहुत बड़ी मसाइल है, रोना चाहता हूँ। अल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए, रो लिया करे ऐसा जवान। खून ने बहना शुरू कर दिया है, ये खामोश हो गया, रोते रोते सो गया। कज़वीनी ख्वाब में देखता कि जनाब सैयदा आई। बेटा कज़वीनी, आज के बाद अली अकबर की शहादत बाबा के सामने न पढ़ो। हाय 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 हाय। कहा बीबी माँ क्या मैंने गलत पढ़ा है? फरमाया तूने गलत नहीं पढ़ा, पढ़ा सही है, लेकिन जब से पढ़ा है बताओ। जनाब ज़ैनब ने हुसैन के गले में बाहें डाली हुई है, फरमाती है हुसैन मेरे अब्बास का कसूर। माशाअल्लाह, सैयदा से कबूल फरमाए, यही हक है। अल्लाह अकबर। बेटा अली अकबर जाओ बीवियों से इजाजत लेके। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बाहर घोड़ा लेके खड़े हैं। देर हो गई जनाब अली अकबर को। जब आखिरी मर्तबा आया जनाब ज़ैनब आलिया और जनाब उम्मे लैला से अलविदा करने का, जनाब ज़ैनब ने अलविदा किया। अली अकबर की पेशानी चूमी, गला चूमा। कहा अली अकबर सारे अरमान दिल में रह गए। कोई अरमान में पूरा नहीं कर सकी, अगर तुम समझ गए। अब आया अली अकबर अलैहिस्सलाम अपनी माँ उम्मे लैला के साथ। अम्मी नहीं कहा, अभी अम्मी नहीं कहा, जनाब उम्मे लैला ने कहा जनाब ज़ैनब इजाजत दे, चूंकि तूने अली अकबर को बेटा बनाया है, तो आपकी मौजूदगी में अली अकबर को बेटा कह लूं। जब बीबी ने रो के कहा कह लो, अब अली अकबर धा तराज तुम अम्मी कहो
समझ नहीं रहा है। ओ मैं कुर्बान हो जाऊं। अकबर अजरकुम अल्लाह 7 मर्तबा उतारा, 7 मर्तबा सवार किया। अली अकबर कहते हैं बाबा बार बार क्यों सवार कराते? पर मैं अकबर तेरा अंदाजा तब होता, मैं अकबर होता तू हुसैन। अकबर जब तक सामना रहे गरीब बाबा को देखते, अली अकबर ने हमला किया, एक मलूम ने गुर्ज मारा, तब गिरने लगे ना, हर गिरने वाले ने कहा था मौला मेरा सर मेरी मदद के लिए आए। अली अकबर अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा गिर